گھٹنے لگتا ہے، اور جو ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا رہتا ہے اس کا علم پڑھتا رہتا ہے۔ ایسا ہی عوام کا مسئلہ ہے، جو آدمی اپنے آپ کو تھوڑا ہلکا سمجھتا ہے وہ بھاری ہوتا چلا جاتا ہے، اور سمجھ لیا کہ میں بھاری ہو گیا تو اب اسے وہ ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اسے گھن لگ جاتا ہے، وہ گلنے لگ جاتا ہے، دیمک لگنی اس کو شروع ہو جاتی ہے۔ سربلندی کا ایک وظیفہ ہے جو بزرگوں سے ہم نے سیکھا ہے، خود کو چھوٹا سمجھتے رہیے گا، یہ بڑا بننے کا ایک طریقہ ہے۔ خود کو چھوٹا سمجھتے رہیے گا، یہ بڑا بننے کا ایک طریقہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عینی نور تیرا سب گھرانہ نور کا، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین سواد، کاف ہا یا عین سواد، چہرہ ہے ان کا نور کا، اور اے رضا یہ احمدی نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، چھٹا سپارہ ہے، اللہ فرماتا ہے تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کے پاس سے ایک نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ حضرات گرامی، آنا اور ہے، پیدا ہونا اور ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا سب سے بعد میں ہے، لیکن اپنے محبوب کو بنایا سب سے پہلے ہے۔ مصطفیٰ کو اس وقت بنایا جب نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ چاند و سورج تھے، نہ جن و بشر تھے، نہ خشک و تر تھے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری ایک روز بیٹھے تھے، دل میں خیال آیا، یہ سوال پیدا ہوا، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کی خلقت و نشأت فرمائی؟ میرے نبی کی بارگاہ میں یہ سوال لے کر کے حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس شے کو وجود عطا فرمایا؟ رسول کائنات نے ان کے سوال کو سنا، پھر تسلی بخش جواب بھی عطا فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نوره فجعل ذلك النور يدور من قدرته حيث شاء الله ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انس الى آخر الحدیث۔ نبی کی حدیث سن کے بول دو سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جابر، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، پھر وہ نور اللہ کے دور اللہ کے حکم سے، حضرات اللہ اکبر کبیرہ، وہ دور کرتا رہا اللہ کی قدرت سے، جہاں اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ تمہارے نبی کا نور وہاں دور کرتا رہا۔ اس وقت نہ جنت تھی، نہ دوزخ، نہ لوح تھی، نہ قلم، نہ آسمان تھا، نہ کوئی فرشتہ تھا، نہ جنت تھے، نہ انسان تھے، غرض کے کچھ شے نہ تھی۔ اس وقت تمہارے نبی کا نور بن چکا تھا۔ انا من نور اللہ وکل الخلائق من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں، ساری مخلوقات کائنات میرے نور سے ہے۔ آسمان نبی کے نور سے بنا، زمین نبی کے نور سے بنی، شجر و حجر نبی کے نور سے بنے، جن و بشر نبی کے نور سے بنے، اور مصطفیٰ جان رحمت خدا کے نور سے بنے۔ حضرات گرامی، ایک سوال اور ہے، اسے بھی واضح کر دیتا ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت کو آسمان سے پہلے بنایا گیا، آواز کم مت کرو، اتنی رکھو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مصطفیٰ جان رحمت کا نور حضرات گرامی آسمان سے پہلے بنا دیا گیا۔ زمین ہمارے نبی کے بعد ہے، آسمان نبی کے بعد بنا، پہلے مصطفیٰ ہے، جن و بشر بعد میں ہے، پہلے مصطفیٰ ہے، آدم بعد میں ہے، موسیٰ بعد میں ہے، عیسیٰ بعد میں ہے، دانیال بعد میں ہے، یوشع بعد میں ہے، صالح علیہ السلام بعد میں ہے، تمام انبیاء و مرسلین کی مقدس جماعتیں بعد میں ہے، پہلے مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پہلے اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت کو بنا دیا، وہ اس لیے بنایا، آدم تمہیں بعد میں بنایا، مصطفیٰ کو پہلے بنایا، مصطفیٰ کا احسان تم پہ رہے گا، موسیٰ مصطفیٰ کا احسان تم پہ رہے گا، عیسیٰ مصطفیٰ کا احسان تم پہ رہے گا، دانیال و یوشع مصطفیٰ کا احسان تم پہ رہے گا، یوسف و یونس مصطفیٰ کا احسان تم پہ رہے گا، موسیٰ و عیسیٰ مصطفیٰ کا کمال تم پہ رہے گا، زمین مصطفیٰ کا احسان تم پہ رہے گا، آسمان مصطفیٰ کا احسان تم پہ رہے گا۔ مصطفیٰ پہلے ہے،
کائنات بعد میں ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. اور یا رسول اللہ زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تمہاری چمک, تمہاری دمک, تمہاری مہک, زمین و فلک, سما کو سمک, مسک کا نشان تمہارے لیے. جنا میں چمن, چمن میں سمن, سمن میں بھون, بھون میں دلہن, سزائے محن, ایسے منن, یہ امن و اما تمہارے لیے. خلیل و نجی, مسیح و صفی, سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا, گئے ہوئے دل کو عشر کیا. یہ تاب و توا تمہارے لیے. سباب چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے, لیوا کے تلے سنا میں کھلے, رضا کی زبان تمہارے لیے. تمہارا مسلسل گفتگو اور سفر, مجھے 48 گھنٹے نیند نہیں ہوئی, بس آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کی نیند نہیں ہوئی, تو اس لیے تھوڑا سا خیال آواز کم نہ کریں, محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. آپ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, سوچو ہمارے آپ کے دامن میں کچھ ہے, کچھ پاس ہے. یہ مال کسی کے باپ کا ہوا, یہ دولت کسی کی ہوئی ہے, ہماری نہیں ہے دولت. ہماری سب سے بڑی دولت مصطفیٰ سے محبت ہے, حسنین کے نانا سے پیار ہے. ہم یہ پیسے قبر میں ساتھ نہیں لے کے جائیں گے, قبر میں کوئی الماری نہیں کہاں رکھیں گے, کفن میں کوئی جیب نہیں رکھیں گے, کہاں اس کو سب یہیں رہ جانا ہے. مصطفیٰ کی محفلیں ساتھ جائیں گے, قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر کا سناتے جائیں گے. نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں, قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام, روشنی میں جس کی دیکھا آمینہ نے ملک شام, واہ واہ کیا چاند نکلا الصلاۃ والسلام, جس کا جبریل امی دیدار فرماتے رہے. آپ ہی تھے وہ ستارہ الصلاۃ والسلام. اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری, مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. انہیں مانا, انہیں جانا, نہ رکھا غیر شیطان, انہیں مانا, انہیں جانا, نہ رکھا خیر شیطان. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. کرو تیرے نام پہ جاں فدا, نفس کی جان دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. قلندر لاہوری کے یہ شعر بھی مجھے یاد آتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے. مشکات شریف کی حدیث ہے, حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کو منتخب فرمایا, کنانہ میں سے قریش کو چنا, اور قریش میں سے بنی ہاشم کو اعلیٰ کیا, اور بنی ہاشم میں سے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ کیا. یعنی اولاد اسماعیل سے کنانہ اعلیٰ ہوئے, کنانہ میں سے بنی قریش اعلیٰ ہوئے, قریش میں سے بنی ہاشم اعلیٰ ہوئے, اور اللہ اکبر بنی ہاشم میں سے ہمارے آقا اعلیٰ ہوئے. اب چلو تصور میں بریلی شریف ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کے وہ امام عشق و محبت, امام عشق و محبت عاشق صادق ارشاد فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے والا و بالا ہمارا نبی. ہاتھ اٹھ سکتے ہیں تو ہمیں دکھانے نہیں, مدینے والے آقا کو منانے کے لیے, حسنین کے نانا کو راضی کرنے کے لیے. ہاتھ اٹھا کے بتائیے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے والا و بالا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبا نہ ڈوبے ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو, وہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا.
حضرات گرامی نور وہ ہے جو خود بھی روشن ہو دوسروں کو بھی روشن کرے. مصطفیٰ کو اللہ نے نور فرمایا. کہیں مصطفیٰ جان رحمت کو مزمل کہا, مصطفیٰ کو اللہ نے طٰہٰ و یاسین کہا. اللہ نے قرآن مقدس میں اپنے محبوب کو مدثر کہہ کر کے پکارا, مزمل کہہ کر کے پکارا, بشیر و نذیر کہہ کر کے پکارا, سراجا منیر کہہ کر کے پکارا, وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا کہہ کر کے پکارا. مصطفیٰ کو چراغ کہا, مصطفیٰ کو روشن چراغ کہا, مصطفیٰ جان رحمت کو نور کہا. چراغ وہ ہوتا ہے اس سے ہزاروں چراغ روشن کر لو, اس کی روشنی میں کمی نہیں آئے گی. ایک چراغ ہم نے اس منبر رسول پہ چلا کر کے رکھ دیا. قاری عالمگیر صاحب قبلہ نے کہا آؤ اپنے اپنے چراغ روشن کر لو. حضرات عاشق رسول آ رہے ہیں, اس چراغ سے اپنے اپنے چراغوں کو روشن کر کے جا رہے ہیں. اس کی بتی میں نمی نہیں آئی, اس کی روشنی میں کمی نہیں آئی. چراغ وہ ہے, ہزاروں چراغ چلا لو, ایک چراغ نے کتنے چراغوں کو روشن کر دیا. مصطفیٰ مہکتے ہوئے چراغ ہے, مصطفیٰ روشن چراغ ہے. مصطفیٰ جان رحمت سے حضرت آدم چمکے, مصطفیٰ جان رحمت سے حضرت موسیٰ چمکے, حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ چمکے, حضرت اسماعیل ذبیح اللہ چمکے, حضرت ابراہیم خلیل اللہ چمکے. اسی نور سے حضرت صالح چمکے, حضرت دانیال چمکے, حضرت یوشع چمکے. اور صحابہ کو قریب کرو, اسی نور سے, اسی روشن چراغ سے صدیق اکبر چمکے, عمر ابن خطاب چمکے, اللہ اکبر عثمان ذوالنورین چمکے, علی حیدر کرار شیر خدا چمکے. اسی نور سے حضرت امام حسن چمکے, امام حسین چمکے. اور ذہنوں کو قریب کرو, اسی نور سے غوث اعظم چمکے, غریب نواز چمکے, صابر پاک چمکے, وارث پاک چمکے. اسی نور سے حضور مجاہد ملت چمکے, اسی نور سے صدر الشریعہ چمکے, اسی نور سے سرکار کلا چمکے, اسی نور سے تاریخ السلطنت غوث العالم مشروع جاگیر سمنانی چمکے, اسی نور سے شاہجی محمد شیر میاں پیلی بھیگی چمکے, اسی نور سے سرکار تاج الشریعہ چمکے, اسی نور سے مفتی اعظم ہند چمکے, اسی نور سے حجت الاسلام چمکے, اسی نور سے عاشق صادق اعلیٰ حضرت چمکے. اور چمکنے کے بعد کہا چمک تو سب پاتے ہیں, سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے. چمکانے والے برستا نبی دیکھ کر حضر رحمت بدوں پر برسا دے. برسانے والے اور میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, رشتے میں جا بجا تھانے والے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد نبی. حضرات گرامی مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اولاد اسماعیل سے کنانہ. اب ذرا سنیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کیا میں آپ کو شجرہ نسب بہت قریب سے حضور کی سیرت اور تاریخ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. قصی کے جو جانشین ہوئے ان کا نام ہے عبد مناف. قصی کے بعد جو چمکے وہ عبد مناف چمکے. یہ حضور کے اجداد کے نام ہیں. قصی چمکے اپنے دور میں, قصی کے بعد اب عبد مناف چمک رہے ہیں. قصی کے سجادہ نشین عبد مناف ہوئے ہیں. اکبر کبیرہ عبد مناف کے 4 بیٹے ہیں, چاروں چمک رہے ہیں. سب سے زیادہ حسین و جمیل, سب سے زیادہ وجیہ و شکیل حضرت ہاشم ہے. ہاشم حضور کے رشتے میں پردادا ہے. حضرت ہاشم چمک رہے ہیں, پیشانی چمک رہی ہے, پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا ہے. حضرت ہاشم حضور کے پردادا مکے کی سرزمین سے نکلے, شام تجارت کے لیے جا رہے ہیں. راستے میں ایک جگہ پڑی جس کو کہا جاتا ہے یثرب.
हाशिम भी दुनिया से पर्दा कर गए, कूच कर गए। हर एक चीज को पूरा क्या देखती है, एक नूरानी चेहरे वाला बच्चा दुनिया के अंदर आया। सीटी कम करो इसकी। वो बच्चा दुनिया के अंदर आया, बच्चे की पेशानी खूबसूरत है, आंखें खूबसूरत है, रुखसार खूबसूरत है। ये सिर्फ दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, आकर के कह रहे हैं हाशिम तो नहीं है, लेकिन हाशिम की निशानी का कोई जवाब नहीं है। सलमा तेरा बेटे का आना मुबारक हो, तेरे बेटे का आना मुबारक हो। लेकिन अल्लाह अकबर, तारीख निगारों ने लिखा है इस बच्चे का नाम शैबा रखा गया। शैबा नाम पढ़ने की वजह तस्मिया ये थी, ये जो बच्चा पैदा हुआ, हाशिम की निशानी जो पैदा हुई, इनके सर पे जो बाल थे वो बाल काले नहीं सफेद थे। जब बच्चा पैदा होता सर पे चंद बाल होते हैं, वो बाल काले होते हैं, लेकिन इसके बाल, इसके माकूस अल्लाह अकबर सफेद थे। सफेद बाल वालों को अरब शैबा कहते हैं। सफेद बालों की वजह से बच्चे का नाम शैबा पड़ गया। क्या पड़ गया बोलो? शैबा पड़ गया। शैबा कहने लगे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अहले यस्रिब बोले बूढ़ा बन के पैदा हुआ है, बुजुर्ग बन के पैदा हुआ है। तारीख हमें बताती है हज़रत शैबा की उम्र शरीफ 10 साल की हुई। दोस्तों ने कहा शैबा आओ तुम्हें जंगल में लेकर के चलते हैं, शैबा आओ तुम्हें शिकार करवाते हैं। शैबा जाने लगे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, दोस्तों ने कमानों से तीर फेंके, सबके तीर खता कर गए। लेकिन जब शैबा ने कमान से तीर फेंका, तीर अंदाजी में ऐसा लगता था जैसे मंजे हुए थे। अल्लाह अकबर, सालों का तजुर्बा हासिल था। पहला तीर मारा था जिंदगी में, अपनी लाइफ का जीवन का पहला तीर कमान से फेंका, और वो भी तीर जाकर के मंजे हुए खिलाड़ी की तरह निशाने पे जाकर के पैबस्त हुआ। दोस्तों ने दस्तबोसी की, दोस्तों ने हाथ चूमे शैबा के, हाथ चूम के बोले शैबा ये तो बताओ कहाँ सीख करके आए हो, कहाँ ट्रेनिंग करके आए हो? हमारे तीर खता कर गए, हमारा तीर निशाने पे जाकर के लगा है। नबी के दादा ने कहा था मैंने कहीं नहीं सीखा है, तीर अंदाजी की ट्रेनिंग नहीं लेके आया हूँ। दोस्तों ने कहा था जब सीखे नहीं हो, ट्रेनिंग कहीं लेके नहीं आए हो, पहला तीर फेंका है और वो भी इतना सटा हुआ निशाने पे जाकर के लगा है। आखिर बात क्या है? नबी के दादा हजरत शैबा ने कहा था ये कमाल मेरा नहीं, मेरी पेशानी में नबी आखिरुज़्ज़मा का नूर है, नूर मुस्तफा की बरकत से मेरा तीर निशाने पे जाकर के लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलाद नबी। मेरा तीर इसकी बरकतों से निशाने पे लगा जो पेशानी में नबी का नूर है। तकदीर समझ में आ रही है? दूसरी शुरू कर दूं? बता देना अगर आपने किसी और से सुन रखा हो तारीख को तो मैं चैन कर देता हूँ मौजू। यही रहने दो जारी। बोलो सुनेंगे ना? जो जाने वाले थे चले गए, जो सुनने वाले हैं, जो ओरिजिनल देसी घी है वो बैठे हुए हैं। अल्लाह सलामत रखे। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह, और बचल के बोले या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत रफ़ीक़ाने उम्मत, हज़रत शैबा की ये खबर यस्रिब से मक्का आई। शैबा के चाचा मुत्तलिब अपने भतीजे को लेने आए, आकर के कहा भाभी बेटा तुम्हारा तो भतीजा मेरा भी है, हक तो कुछ रखता हूँ, लेकर के जाना चाहता हूँ। बेवा औरत अपने बेटे को भला अपने आप से कैसे जुदा कर दे? हिम्मत चाहिए। और फिर माएँ तो माएँ होती है ना, इनकी मोहब्बतों का जवाब नहीं होता, इनके प्यार का जवाब नहीं होता। हज़रात गिरामी, एक लड़का शराब के लिए अपनी माँ से पैसा मांग रहा है। आज खबर मैं आपको बता रहा हूँ, माँ ने पैसे से इनकार किया देने से। बेटे बदबख्त ने एक ईंट को लिया, पत्थर को लिया, और इतनी ज़रबे माँ के चेहरे पे, और अल्लाह अकबर, माँ के सर पे मारी, माँ खत्म हो गई, माँ का उसने कत्ल कर दिया। ये भी बच्चे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के एक शहर है आगरा, जहाँ ताजमहल है, वहाँ एक शख्स अपनी माँ को घर के अंदर कैद कर गया। बूढ़ी माँ थी, अल्लाह अकबर, एज उसकी बहुत ज्यादा हो चुकी थी। हज़रात गिरामी वो बाहर निकल गया बीवी बच्चों के साथ। महीने भर माँ को खाने न मिला, उठने बैठने न मिला। उठने बैठने में भी बच्चों की मोहताज थी, पोतों की मोहताज थी, अपनी बहू की मोहताज थी। माँ को मारने की प्लानिंग बना के बेटा निकल। एक महीने तक कोई खबर बेटी को न मिली, वो अपने घर की हो चुकी थी। बेटियां बेटी होती हैं, जब बेटे धोखे देते हैं तो बेटी
بیٹیاں سسرال سے آ کے سینے لگا لیتی ہیں جان ملت اسلامیہ، تو بیٹی نے آ کر کے اپنی ماں کی خبر لی، کیا دیکھا جو مین گیٹ تھا اس پہ تالا پڑا ہوا ہے، تالا محلے والوں کی تعاون سے ٹوٹا، اندر جا کر کے دیکھا ماں ختم ہے، منہ کھلا ہوا ہے، بدبو آ رہی ہے، تعفن ہے، مکھیاں بھنک رہی ہیں، بولو براز پیشاب پخانہ کپڑوں میں ہے، حالت ایسی تھی جو دیکھنے سے برداشت باہر تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد مطلب کیا ہے، لڑکی نے اپنی ماں کے آخری رسومات کو ادا کروایا، بھائی گرفتاری ہوئی۔ میں کہنا چاہتا ہوں یار جس ماں سے تم اپنا دامن بچا رہے ہو، کبھی سوچتے ہو اس کے قدموں میں تمہاری جنت ہے؟ آقا نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماں سے بڑھ کے کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا؟ جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے، سوچو اس کے سر کا مقام کیا ہوگا؟ وہ ماں ہے جو تمہیں اللہ اکبر جنتی بنا دے۔ وہ ماں جب پیر فقیروں کی دعائیں کام نہیں آتی تو ماں کی دعا کام آتی ہے۔ ان کی دعائیں قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں۔ جب ماں دعا کرے ہاتھ ماں کے نیچے بعد میں آتے ہیں، دعائیں پہلے بیٹوں کے حق میں اللہ ماں کی قبول فرما لیتا ہے۔ بایزید بستامی نے 11 سال بستام کے جنگل میں پاپل پیلے، کامیابی نہ ملی۔ ایک شب گھر کو آئے، ماں سے دعا کرائی، آ کر کے بایزید بستامی کی ماں نے کہا یا اللہ میرے بیٹے کو جلوہ حضوری عطا کر دے۔ ماں کا اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے بعد میں آ رہے ہیں۔ جو منزل جنگل میں رہ کے پتے چبا کے دریا کا پانی نوش کر کے حاصل نہ ہو سکی، ماں کے اٹھے دامن سے حاصل ہو گئی۔ رو کر کے بولے میں پاگل تھا، کامیابی بستام کے جنگل میں ڈھونڈ رہا تھا، کامیابی تو ماں کے قدموں میں ہے، کامیابی تو ماں کی دعاؤں میں ہے۔ میں کہتا ہوں پیر فقیروں کے جھمیلوں سے باہر آؤ، بند کرو لفافے دینا۔ پیر کو لفافہ بعد میں، پہلے اپنی ماں کو نذرانہ دے، پہلے اپنے باپ کی خدمت کر۔ پیر کو کپڑا بعد میں دے، پہلے اپنے باپ کو کپڑا پہنا، پہلے اپنی ماں کو جوڑا پہنا، پہلے اپنی ماں کی خدمت کر۔ پیر فقیر بعد میں ہے، علماء بعد میں ہے، پہلے تیرے ماں باپ ہیں۔ اگر تیرے ماں باپ تو شرازی ہیں تو عرش کا مالک بھی تو شرازی ہے۔ منور رانا نے کہا تھا ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، اب ہم تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے۔ ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ ماں تو ماں ہے دوست، اپنی ماں کو کبھی ناراض نہ کرنا۔ ماں کو ناراض کر کے ایک عمرہ نہیں 100 عمرہ کر لینا، ایک حج نہیں 10 حج کر لینا۔ اگر ماں ناراض ہے 10 سے 10 حج تیرے منہ پہ مار دیے جائیں گے، تیرے 100 عمرے رد کر دیے جائیں گے، تیرے سجدے رد کر دیے جائیں گے۔ اس لیے کہ ماں کو ناراض کر کے نہ سجدے اللہ کو منظور ہے، نہ روزے منظور ہے، نہ حج منظور ہے، نہ عمرہ منظور ہے، نہ قرآن کی تلاوت منظور ہے۔ اگر تو چاہتا ہے اللہ تیری قرآن کی تلاوت کو منظور کرے، تیرے عمرے کو قبول کرے، تیرے طواف کو قبول کرے، تیری خدمتوں کو قبول کرے، پہلے اپنی ماں کی خدمت کر لے۔ اس لیے کہ سب سے بڑا پیر اگر تیرے لیے کوئی ہے تو وہ تیری ماں ہے، تیرا باپ ہے۔ بھول گیا باپ کے احسانوں کو نادان، تو نے فراموش کر دیا، باپ کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا۔ یہ تیرا باپ ہے، تیرے لیے گرمی میں بھاگا، سردی میں بھاگا، بارش میں بھیگا، محنت کرتا رہا، مزدوری کرتا رہا، جہدیں مسلسل کرتا رہا، بارش میں بھیگ کے لایا، سردی میں ٹھٹر کے لایا، گرمی میں پسینہ بہا کے لایا، تیرے لیے کما کے لایا، اپنا بلڈ بیچ کے لایا، اپنا خون بیچ کے لایا، تیرے کھلانے کے لیے لایا، تیری اسکول کی یونیفارم کا انتظام کیا، تیری کتابوں کا کورس کا انتظام کیا۔ یہ تیرا باپ ہے، کتابیں اس نے لا کر کے دی تھی، کورس نے لا کر کے دیا تھا، ماں نے تو بستہ اٹھا کر کے دیا تھا، باپ نے اللہ اکبر کبیرہ یونیفارم کا انتظام کیا تھا، ماں نے تو کپڑا پہنایا تھا۔ وہ باپ ہے جس نے چھت کیا تھا، ماں تو چھت کے نیچے بیٹھی رہی تھی۔ وہ باپ ہے دھوپ کیسی بھی ہو سایہ نہیں کھونے دیتا، راہ کیسی بھی ہو بے بس نہیں ہونے دیتا، بیچ کے اپنا لہو چاہے کو روٹی لائے، باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا۔ تیرا باپ ہے اللہ اکبر کبیرہ۔ میں کہتا ہوں بہت بڑا جملہ بول کے جا رہا ہوں، جس طرح پوری کائنات میں نہ دوسرا مکہ ہے نہ دوسرا مدینہ ہے، اولاد بھی دینا۔ اگر وقت آ جائے دین کے لیے تو ہجرت بھی کر لینا، شہر بدر بھی ہو جانا، شہر چھوڑ بھی دینا، بچے بھی دے دینا، مال بھی دے دینا۔ اور قسم خدا کی یہ مال دینا اللہ کی رضا کے لیے تو ہے۔ آپ کو اللہ
اللہ نے دولت عطا فرمائی، وہ چاہتا آپ کو غریب رکھتا، دولت عطا فرمائی ہے، اس کو صحیح جگہ پہ خرچ کرو، جو مصارف ہے وہاں جا کر کے اس کو خرچ کرو، وہاں ان کو صرف کرو۔ یاد رکھنا اگر آپ کے محلے میں کوئی غریب ہے، اس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں، یتیم بچی کا نکاح کراؤ، یہ مال کی صحیح حقدار ہے، آپ کو اللہ نے دولت دی ہے۔ اگر کوئی اللہ اکبر ننگا ہے اسے کپڑا دے دو، کوئی بیمار ہے اس کا صحیح سے علاج کرا دو۔ اگر آپ کی بستی میں کوئی غریب ہے، نوجوانوں اللہ نے دولت دی ہے، شہرت دی ہے، مال دیا ہے، عزت دی ہے، اقبال بلند رکھا ہے، مال والا بنایا ہے، ذو مال و ذو مال ہو، اللہ اکبر کبیرہ۔ اپنے اس مال سے کسی غریب کا مکان بنا دو، مکان غریب کے بچوں کے سر پہ جائے گی چھت، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں عزت دار رکھے گا، مرنے کے بعد جنت کا حقدار رکھے گا۔ کرو مہربانی، تم اہل زمین پہ خدا مہربان ہوگا، عرش بری پہ اللہ نے دولت دی ہے، خود بھی عمرہ کرنے جاؤ، ماں باپ کو بھی عمرہ کراؤ، خود بھی حج کرو، ماں باپ کو بھی حج کراؤ، اپنے امام کو بھی عمرہ کراؤ۔ کوئی غریب ہے، عاشق رسول ہے، عاشق صادق ہے، اسے بھی عمرہ کرا دو، گنبد خضرا دکھا دو، ہاتھ اس پہ اٹھیں گے، مدینے والے آقا جنت کا ٹکٹ دے دیں گے۔ تو میرے غریب غلام کو میرا روزہ دکھانے لایا ہے، میں محمد ہوں، یہ جنت کا ٹکٹ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن انقلاب نبی۔ سورج کو نکلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی، مت دیکھ حقارت سے مزدور کے بچوں کو، تقدیر بدلنے میں کچھ دیر ہو جاؤ، کچھ دیر وہ چاہے تجھ سے پیسہ لے کے اس غریب کے بچوں کو دے، مزدور کے بچوں کو، تجھے کروڑ پتی سے کروڑ کٹورا پتی بنا، وہ جب وہ راضی ہونا وہ دیتا بھی لاجواب ہے، لیتا بھی ایسا پتہ ہی نہیں چلتا۔ ابھی کشمیر میں ایک صاحب پوری مارکیٹ کو بتاتے ہیں، مارکیٹ بند کر کے شام کو گھر پہ گئے، سید صاحب ہیں، سید عبد الماجد میں سنبل والے، کل ان کے ساتھ یو پی میں سبق تھا، وہ بتا رہے تھے کہ فون آیا، محبت کرتے ہیں، طالب ہیں ہمارے، فون آیا کشمیر سے، کہا حضرت شام کو پوری مارکیٹ سب دکان والوں نے اپنے اپنے ہاتھوں سے تالے مارے، صبح کو آئے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ہم نے دکان چھوڑی کہاں کی، سب مریا میٹ ہو گیا، سب ختم ہو گیا، یہ میرا رب ہے، دیتا بھی اسی طرح ہے، اور جب وہ روٹ جاتا ہے تو فقیر بھی ایسے ہی بنا دیتا ہے، بھکاری بھی گول بنا دیتا ہے۔ اللہ دے تو خرچ کرو، اللہ دے تو لٹانا سیکھو، اللہ دے تو علماء کی خدمت کرو، تم دیتے جاؤ گے، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، تمہاری دولتوں میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ جانے ملت اسلامیہ جسے بھی عزت ملی ہے غریبوں کو نوازنے سے ملی ہے، جس نے بھی جو پایا ہے نا غریبوں کو سینے لگانے سے پایا ہے۔ مالداروں کے پاس بیٹھنے سے عزت نہیں ملتی، غریبوں میں بیٹھو، مصطفیٰ غریبوں میں بیٹھے ہیں، مصطفیٰ نے غریبوں سے سچا پیار کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خوددار میرے شہر کا فاقو سما گیا، راشد جو آ رہا تھا وہ اکثر ادھر گیا، چلتی رہی مزار پہ چادر کو بے شمار، یہ اہل سنت رہی ہیں، یہ مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے۔ نعرہ لگاتے ہو مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ، حضور مجاہد ملت کے سپاہیوں، اعلیٰ حضرت کے شہرائیوں، تاج الشریعہ کے غلاموں، تم سے کہنا چاہتا ہوں آپ کی بستی میں فقیروں کو کپڑوں کی ضرورت ہے، غریبوں کو گرم کپڑوں کی ضرورت ہے، اور آپ جا کر کے مزاروں پہ چادریں ڈال رہے ہو، یہ تو مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے، یہ مذہب اسلام نہیں ہے، بلکہ آپ چادر نہ بھیج کر کے غریب کو گرم کپڑا دے لو، اللہ اکبر کبیرہ، اس کو عزت دے لو، اس کی عزت کر لو، اس کو رسپیکٹ کر لو، پھر دیکھنا اجمیر کا غریب نواز بھی راضی ہوگا، بغداد کا غوث الورا بھی راضی ہوں گے، اڑیسہ کے رئیس اعظم مجاہد ملت بھی راضی ہوں گے، بریلی کے اعلیٰ حضرت بھی راضی ہوں گے، ٹی وی کے شاہی میاں بھی راضی ہوں گے، کشوجہ کے مخدوم پاک بھی راضی ہوں گے، اور یہ اللہ آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ در سنیے خوددار میرے شہر کا فاقو سما گیا، راشن جو آ رہا تھا وہ افسر کے گھر گیا، چڑھتی رہی مزار پہ چادر کو بے شمار، باہر جو ایک فقیر تھا وہ سردی سمر گیا، باہر جو ایک فقیر تھا وہ سردی سمر گیا۔ میں عرض کر رہا تھا جناب عبد المطلب اپنے بیٹے کو لے جا کر کے دیوا کر رہے ہیں، مکے والوں نے ہاتھ جوڑ کے روکا اور بولے چلو کائنہ عورت کے پاس، جا رہے ہیں کائنہ عورت کے پاس، کیسے کوئی
جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے، اونچا تو چڑھ گیا ہے، گرایا نہ جائے گا، باقی منزلوں سے ہٹایا نہ جائے گا، خدا بے کائنات نے روشن کیا جسے دھوکوں سے وہ چلا بجھایا نہ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اعزازِ حضور مجاہد ملت، بیانِ حضور مجاہد ملت، فیضانِ دادا شریعہ۔ اور تھوڑی دیر بس، اور تھوڑی دیر ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ، اور مجھے بھی بولیے یا رسول اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ جانتے کہ نامی کا نام حضرت علی مختلف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، میں نے تو منت مانی ہے، میں نے تو نظر پوری کر دی ہے، یہ تو بتا میرا بیٹا بیٹا نہ ہوگا تو میری نظر کیسے پوری کی؟ اللہ نے میری نظر پوری، اللہ نے جو محنت اللہ سے مانگا وہ دے دیا، اللہ سے میں نے 10 بیٹے مانگے، اللہ نے مجھے 10 ہی دے دیے، مجھے اللہ نے بیٹے بھی دیے، ساتھ میں بیٹی بھی دی ہے، میری نظر منت کیسے پوری ہوگی؟ اور ایک طریقہ دوسرا ہے، ایک بچے پہ عبداللہ کا نام اور ایک بچے پہ 10 اونٹ، دونوں بچے ڈالو، اگر عبداللہ کا نام نکلے تو پھر 10 کی جگہ 20 اونٹ کر دینا، ایسا ہی ہوا، بچے ڈالی گئی 10 اونٹ کی عبداللہ کے نام کی، پورا اندازے میں عبداللہ کا نام نکلا، 10 میں 20 اونٹوں کی اپنے مختلف تک پہنچا دی۔ مکے والوں نے تمہاری بہو جو ہے نا یہاں پہ رسم و رواج کو تار کر رہی ہے، خوشبو کا استعمال کر رہی ہے، عطر کا استعمال کر رہی ہے، دوران عدت یہاں پہ بین ہے خوشبو لگانا، خوشبو پہ پھر بند ہے، اور تمہاری بیٹی تار کر رہی ہے یہاں کے قانون کو۔ اتنا سنا گھر آئے، آ کر کے کہا آمنہ تمہارے خلاف یہ خبر ملی، کہا میں نے کوئی عطر نہ لگایا، میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی، لا کر کے اپنے کپڑے دیے، استعمال کے بستر دیے، بستر سے خوشبو آ رہی ہے، تکیہ خوشبودار ہے، کپڑے خوشبودار ہے، کہتی ہے جس پتھر پہ قدم رکھتی ہوں پتھر موم ہو جاتا ہے، قدم کا نشان بن جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کنویں سے پانی لینے جاتی ہوں پانی خود نکل کے قدموں میں آ کر کے سلام کرتا ہے، اونچے اونچے پہاڑ مجھے سلام کرتے ہیں، پیڑ میرے پاس چل کے آتے ہیں سلامی دیتے ہیں، یہ کمال میرا نہیں ہے، اے عبد المطلب میں حیران ہوں اور یقین کے ساتھ کہنا چاہتی ہوں، پورے کو یقین سے کہتی ہوں، یہ کمال تمہارے بیٹے عبداللہ کی امانت کا ہے جو میرے شکم کے اندر ہے۔ تاریخ بتاتی ہے سیدنا آمنہ کہتی ہے اچھے اچھے خواب آنے لگے، ولادت کا وقت قریب ہے، حضرت ابراہیم آئے، آ کر کے کہا آمنہ اس کا نام نہ رکھنا، یہ تیرا بیٹا جو ہے یہ نبیوں کا امام ہے، اس کا نام کیوں نہ رکھے؟ اس کا نام اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں احمد رکھ دیا ہے اور زمینوں میں محمد رکھ دیا ہے۔ محمد باب تفریل سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، محمد اس کو کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے، تعریف کیا ہوا اگلے بھی تعریف کرے پچھلے بھی تعریف کرے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ بولے تو اس انداز میں بولے، اس محبت میں بولے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ میرے حواریوں میرے چاہنے والوں میں تمہیں خوشخبری بشارت دیتا ہوں، میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، آسمانوں میں احمد ہے، زمین میں محمد ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا گیا۔ شیخ محقق ادراک شیخ عبدالحق محدث دہلوی ارشاد فرماتے ہیں ہمارے نبی کا نام اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین چاند و سورج خشک و تر بحر و بحر برق و سمر کائنات کو وجود دینے سے پہلے 1000 برس پہلے ہمارے نبی کا نام رکھ دیا تھا۔ زمین بنی ہے 1000 سال کے بعد، آسمان کا شامیانہ ٹانگا ہے 1000 برس بعد ہمارے نبی کا نام پہلے ہی رکھا جا رہا ہے، کس شان سے مدینے والے کو بھیجا جا رہا ہے، کس شان سے بھیجا جا رہا ہے، کس شان سے دنیا میں آ رہے ہیں، جس کو حالی گھڑی جب جب کوئی بات جان ان کے رکھوں سے ساتھ پہ لاکھوں سلام اللہ اکبر کبیرہ۔ مصطفیٰ جان احمد کی والدہ کہتی ولادت کے وقت گھر کے اندر اکیلی تھی، دائیوں کی ضرورت تھی، اچانک دیکھا 4 عورتیں اپنے غلاف کی شہزادیوں کی طرح بیٹیوں کی طرح لمبے لمبے اونچے اونچے گورے گورے رنگ آ کر کے کہا آمنہ میں حوا نسل انسانی کی ماں، میں حاجرہ اسماعیل کی ماں، میں مریم بنت عمران کی بیٹی عیسیٰ کی ماں، میں آسیہ فرعون کی بیوی، تجھے مبارک بات دینے آئے ہیں، نبیوں کا امام تیرے گھر میں آ رہا ہے اور
سمجھ تجھے گھبراہٹ ہے، یہ شربت کا پیالہ لائے ہیں، مشروب کو پیا، حلق سے نیچے اترا، اتنا ٹھنڈا تھا، برف کی کھیل تھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، وہ شربت کا پیالہ نبی کی امی جان نے جب نوش کیا، کہتی ہے میری بے قراری قرار میں بدل گئی، میری بے اطمینانی اطمینان میں بدل گئی۔ اس کے بعد کہتی 3 جھنڈے لگاتے ہوئے جبریل کو دیکھا، ایک جھنڈا کعبے کی چھت میں، ایک مشرق ایک مغرب میں، اللہ اکبر کبیرہ، کہتی ملائکۃ الثلاثۃ اعلام مصروفات عالماً بالمشرق وعالماً بالمغرب وعالماً علی سائر الطبق۔ ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ گاڑ رکھے حضرت جبرائیل، ایک جھنڈا مشرق میں نشر کر رہے، ایک جھنڈا مغرب میں نشر کر رہے، اس لیے کعبے کی چھت پہ جھنڈا گاڑ نہیں رہے، اللہ تعالیٰ نصب کروا رہا ہے۔ میرا مولا زمانے کاروں کو بتا رہا ہے، محبوب کو کعبے کا کعبہ بنا کر بھیجا ہے۔ حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ شکیل زمانی نے کہا تھا دونوں جہان کرتے ہیں، کعبے کا احترام اور احترام کرتا ہے کعبہ رسول کا، جس کے سجدے کو محراب کعبہ چکی ان بھروں کی لطافت ہے، لاکھوں سلام حضرت عمرہ کا بیان ہے، حضور کی بات فرماتی ہے، حضرت جبرائیل دعائیں کر رہے ہیں، اجھر یستجر المرسلین، رسولوں کے تاجدار ظہور فرمائیے، اللہ اکبر کبیرہ، فرماتی اپنا نورانی کا میرے شکم سے مننا شروع کیا، ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے گرد منزل میں، نہ جانے اس قدر اونچا ہے کاشان محمد کا، اللہ اللہ، حضرت جبرائیل نے اپنا نورانی پر میرے نبی کی حملی کا شکر سنبھالا، حضور دنیا کے اندر آئے، فرماتی ہے کل قدر المنیر، جیسے 14 رات کا چاند چمکتا ہے، اسی طرح محمد مصطفیٰ تشریف لائے، آقا کیا رہے ہیں، زمانے والوں کو بتایا جا رہا ہے، جہاں تاریخ تھا، ظلمت کا دور تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے جا نکلا کے گھر گھر میں اجالا تھا۔ نعرہ تکبیر اور دوسرے نعرہ رسالت، یشہد العالمین مسلک اعلیٰ سرزمین البرکت۔ آپ جو ہے نا بہت اچھا سنیں، اور اچھا سننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ہی بولتا ہوں سبحان اللہ بھی بولوں، سبحان اللہ بولنا چاہیے، یہ دلا دینا چاہیے، کیوں؟ اور ایک شاعر کے بعد آ رہا، اس کو آپ انرجی ملا، تو آج پہلی مرتبہ ایسا سنا کہ تھوڑی طبیعت ناساز ہے، امید ہے انشاءاللہ آپ جیسے عاشقوں کے جھرمٹ میں ہجوم میں آپ کے درمیان مابین میں پڑھیں گے تو ان کو انرجی ملے گی، جس طرح آپ نے قاری شہباز صاحب کل کبھی کو سماج کی اسی طرح آپ حضرت کو سماج کرنا، ٹھیک ہے نا، اور پھر یہ سلسلہ چلے گا مشاعرے کا، ہے اٹھالو پر بولو یار بولو، یہ محلہ بالکل جام ہو کر بیٹھا، بولو بھائی بولو، حضرت بولو سبحان اللہ، اللہ سلامت اور کرپا کرامت رکھے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری جان میں ہے، زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ میرے کب سے آپ میں ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باقی خلیل کا میں زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پسند دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کو منتخب کیا، اور سن لو ہمارے تبریز بھائی ہیں، انہوں نے ایک میسیج دیا نماز کے حوالے سے، ٹائم نہیں تھا تبریز بھائی میرے پاس، لیکن آپ بات رکھتے ہوئے آپ سب کمیٹی والوں کی طرف سے ایک میسیج ہے، بالخصوص نوجوانوں کو یہ میسیج ہے، سنو میرے نوجوان بھائیوں، حضور کی شان سے آئے، چمکتے ہوئے کل بدر منیر، کل بدر منیر، آپ آئے تشریف بدر منیر، جیسے جو بیدار کا چاند چمکتا نا، اس طرح تشریف لے کر آئے ہیں، چاند سے تشریف دینا، یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں خطب ہے پر ان کا چہرہ صاف ہے، یار ان کے اشارے پر تو چاند بھی گردش کرتا ہے نا، چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا بھی چل چلتا اشاروں پر دلوں میں نور کا، یہ خورشید کے سورج بھی دیوانہ میں گھومتا، ان کی اٹھتی ہے تو واپس پلٹ کے آ جاتا ہے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے چلو چھاپ، اندھے نچبی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، رات گرامی تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب
وہاں بھی دور ہو. اب رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی اہل سنت بنو نا. اہل سنت ہی تو جنتی ہے. رسی جانے ملت اسلامیہ برا کیوں لگتا ہے؟ برا نہیں لگنا چاہیے. کیوں نیا نام لیے ہو؟ اہل سنت رہو نا. بولو سبحان اللہ اور مچل کے بولو یا رسول اللہ. اگر سنی ہو تو مچل کے بولو سبحان اللہ. سنی ہو ورنہ ٹنی تو خاموش ہو جاتا ہے. سب سنی بیٹھے ہیں. ذرا مچل کے ایک مرتبہ اور اپنی سنیت کا آپ اعلان کرو. مچل کے بولو یا رسول اللہ. یا رسول اللہ کے نعرے شہر کو تیار ہے. جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا ہے. حضرات گرامی نبی پاک علیہ السلام پیدا ہوتے ہی سر سجدے میں رکھ گئے, سجدے کیے, اپنے رب کو یاد کیے. اب مجھے بتاؤ ہم نے میلاد سجائی یہ اچھی چیز ہے. حضور سے محبت کا پیغام ہے. میلاد ایک سنت الہیہ ہے. سب سے پہلا میلاد کس نے کیا؟ بولو ہمارے اللہ نے کیا, پروردگار نے کیا. ہمیں پیدا کرنے والے رب العالمین نے سب سے پہلے عالم ارواح میں مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد کیا. ہم سے پہلے یہ میلاد کب سے ہے؟ ارے یہ جب سے جب تم بھی نہ تھے. اور کب تک رہے گا؟ تو چلو بنے گی حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھو. ہم نہ ہوں گے ہماری نسل ہے, وہ نہ ہوں گے ان کے بعد وہ. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھو. مثل فارس نجد کے قلعے کے آتے گائیں گے اسیسارے ملت اسلامیہ. تو میں کہنا چاہتا ہوں میلاد ہو, لیکن وہ میلاد ایسا ہو کہ نماز پہلے ہو میلاد بعد میں ہو. نیاز ہو نیاز بعد میں ہو, نماز پہلے ہو. اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے یہ نہیں فرمایا میلاد تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نیاز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, سلام قیام تعظیم میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین. زور سے بولو سبحان اللہ. نماز مومنوں کی معراج ہے. الصلاۃ قرۃ عینی, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جب تم نماز پڑھو گے اس میں میلاد بھی ہے, قیام اللہ اکبر سلام بھی ہے. جب تحیات پڑھتے ہو تحیات کا پڑھنا واجب ہے. اگر نہ پڑھے تھوڑا رہ گیا بھولنے سے چھوٹ گیا تو سجدہ سہو سے کرنا پڑے. مجھے بتاؤ کیا کہتے ہو نماز میں تحیات کا پڑھنا واجب ہے؟ نہ پڑھو گے نماز نہیں ہوگی. سر سے نماز ہی ختم ہے. نماز میں کیا کہتے ہو؟ السلام علیک ایھا النبی. عقل کے اندھے مجھے یہ بتا نبی جب نہیں سنتے تو نماز میں کس کو سلام کرتا؟ علی عالمگیر صاحب مجھے یہی تو بتانا دیتے نا. اگر نبی نہیں سنتے تو کس کو سلام کہتے ہو؟ حضرات گرامی تم مصطفیٰ کو یاد نہ کرنا نماز میں ایک شاعر پیدا ہے. تم مصطفیٰ کو یاد نہ کرنا نماز میں, یہ کہہ کے ایک مولوی شیطان ہو گیا. اب سنیے اعلیٰ حضرت والوں کا عقیدہ کھل کے بیان کر رہا ہوں. تم مصطفیٰ کو یاد نہ کرنا نماز میں, یہ کہہ کے وہ ایک مولوی شیطان ہو گیا. اور اعلیٰ حضرت والوں تمہارا عقیدہ یہ ہے میں نے نبی کو یاد کیا جب نماز میں کعبہ میری نماز میں قربان ہو گیا. کعبہ میری نماز میں قربان ہو گیا تو نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میلاد بعد میں نماز پہلے. اگر میلاد ہی کرتے رہو گے نماز نہیں پڑھو گے تو کام چلنے والا نہیں ہے. نیاز ہی کرتے رہو گے نماز نہیں پڑھو گے کام چلنے والا نہیں ہے. وہ سے پاک کی نیاز کرتے ہو وہ سے پاک فرماتے ہیں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا نہ جائے. سلطان باہو کہتے بے نمازی سے خنزیر پناہ مانگتا ہے. شیخ سعدی شیرازی کہتے بے نمازی کو ادھار نہ دو, جو خدا کا قرضہ نہیں دے رہا وہ تمہارا قرضہ کیسے واپس کرے گا. نوجوانوں فری فائر سے باہر آؤ, پبجی سے باہر آؤ, آئی فون ایک پل کے جھگڑوں سے نکلو, سجدے کرو. سب سے قیمتی سجدہ ہے اندھیری قبر کا جناب. یہ آئی فون یہ مہنگے مہنگے موبائل کپڑے نہیں ہیں, یہ بنگلے نہیں ہیں. اگر اندھیری قبر کا چراغ ہے تو یہ سجدے ہیں. نماز تمہارے ساتھ جائے گی. نماز کو لازم کرو کامیاب ہو جاؤ گے. ایک سجدہ جسے تو گنا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ دادا بیٹھا ہے گرینڈ فادر ہے پوتا ہے, ایک پوتا ہے دادا ہے. پوتے دادا کی زندگی میں بڑا فرق ہے. پوتا بولا دادا تم کتنے سادہ تھے, تم کیسے زندگی گزارو گے. تمہارے دور میں نہ تو اللہ اکبر کمپیوٹر تھا نہ لائٹ تھی نہ اللہ اکبر یہ مطلب کچھ نہیں تھا. یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہی نہیں تھا. تم کیسے جی رہی ہے بغیر فون کے, تم کیسے جی رہی ہے بغیر موبائل کے, کیسے جی رہی ہے بغیر بجلی بتی کے. اللہ اکبر کبھی کا دادا بولا بیٹے کیسے تو جی رہا ہے بغیر نمازوں کے. لائٹ تو ہے موبائل تو ہے خوشحالی تو ہے لیکن تیرے پاس سجدے نہیں ہے نماز نہیں ہے. ہمارے دور میں لائٹ نہ تھی موبائل نہ تھے لیکن مسلمان بڑے سچے تھے پکے نمازی تھے. فرق اتنا ہے اس زمانے سے اس زمانے میں آج کے لوگ
بچے بنو. استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. بڑا نواز سے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی حدیث ہے یہ. اللہ نے اولاد کنان اسماعیل میں سے کنان میں سے قریش میں سے اللہ اکبر ہاشم کو بنی ہاشم میں سے مجھ محمد کو یہ کہہ کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں. سنو گے نا تو آپ آگے بولو یا رسول اللہ. اور ایمانداری سے بتاؤ میری تقریر کے بعد کون اٹھ کے جائے گا ہاتھ اٹھا دے. کون جائے گا ہاتھ اٹھائے. اچھا نہیں جاؤ گے نا؟ ایمانداری سے بتاؤ سن کے جاؤ گے بھائی بولو انشاءاللہ سن کے جائیں گے. جاؤ گے سن کے کمیٹی والوں ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ. آپ بھی بولو سبحان اللہ. اور جو مسجد والے وہ وعدہ کریں باہر بدل کے آئیں گے انشاءاللہ. آپ اللہ کے دربار میں سب باہر آئیں گے. یہاں بیٹھ کر کے سنیں گے. مسجد میں جب سنا جاتا ہے سنی بھائیوں جب جلسے میں کرسیاں کم پڑ جاتی ہیں تب مسجد میں بیٹھ کر کے سنتے ہیں. ابھی یہاں جگہ باقی ہے فوراً چلے آئیے اور یہ بتا دیجئے یہ رات پوری نہیں ہوتی ہے جوان ہو رہی ہے. آ جائیے سنیے. دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم ہے. آدم کے بیٹے شیس ہے. شیس کے بیٹے یانس کے بیٹے قینان کے بیٹے ملاکین کے بیٹے بیارت کے بیٹے ادریس کے بیٹے متوشق کے بیٹے لمک کے بیٹے نوح کے بیٹے شام کے بیٹے زلحال کے بیٹے شارق کے بیٹے عابد کے بیٹے دوتا کے بیٹے رابا کے بیٹے شارو کے بیٹے ناہور کے بیٹے دارو کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ ابراہیم کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ. آ جائیے پیچھے والے باہر آ جائیے. اسماعیل کے ابراہیم کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ اسماعیل کے بیٹے میدان کے بیٹے ابام کے بیٹے حمل کے بیٹے ثابت. ایسے نہیں نواز یا رسول اللہ. ابراہیم کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ اسماعیل کے بیٹے میدان کے بیٹے ابام کے بیٹے حمل کے بیٹے ثابت کے بیٹے سلمان کے بیٹے عیسیٰ کے بیٹے عیسیٰ کے بیٹے عود کے بیٹے ہوا کے بیٹے عدنان کے بیٹے معاذ کے بیٹے نزار کے بیٹے نزر کے بیٹے الیاس کے بیٹے مدرکہ کے بیٹے خرسیمہ کے بیٹے کنانہ کے بیٹے نظر کے بیٹے مالک کے بیٹے فہد کے بیٹے خالد کے بیٹے دوئی کے بیٹے کعب کے بیٹے مرہ کے بیٹے کلاب کے بیٹے قصی کے جانشین اپنے مناف کے جانشین اپنے مناف کے جانشین ہاشم کے بیٹے عبدالمطلب کے بیٹے عبداللہ اور عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ. کی ساری طرف دور چنش ادرے بار جاتا ہوں میں گلشن کے آباد رہے. استغفر ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.